جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ لیے ہوئے حاضر ہیں الحمدللہ۔ احکام تجارت سلسلہ اس وقت براہ راست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تجارت کے موضوع پر الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ آپ اپنے بزنس سے متعلق سوال پوچھنا چاہیں، کوئی پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا کسی بھی انداز سے کسی بھی حوالے سے آپ سوالات کرنا چاہیں تو الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کالز الحمدللہ ہمیں موصول ہو چکی ہیں، تو پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی چلائیے۔ لاہور منڈی سے فتح خان عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہمارے پاس ویپاری زمین لے کر آتے ہیں اور ہم ان کا مال بیچتے ہیں۔ جب مال بیچ رہے تو ڈرائیور ہوتے ہیں، ہم ان کو 300 انعام دیتے ہیں۔ کیا یہ انعام دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوبارہ آواز بڑھائی، آواز اگر کان لاہور منڈی سے فتح خان عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہمارے پاس ویپاری زمین لے کر آتے ہیں اور ہم ان کا مال بیچتے ہیں۔ جب مال بیچ رہے تو ڈرائیور ہوتے ہیں، ہم ان کو 300 انعام دیتے ہیں۔ کیا یہ انعام دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تو یہ مویشی کا کام کرتے ہیں یا ان کی کوئی آڑتی ٹائپ کوئی کام ہے ان کا۔ تو یہ کہہ رہے کہ مال ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں اور مال ہمارے یہاں سے سیل ہوتا ہے، تو جو گاڑی مال لے کر آتی ہے اس کے ڈرائیور کو یہ کچھ پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی وے پر جو پیسنجر گاڑیاں ہوتی ہیں، پبلک گاڑیاں، کسی نہ کسی ہوٹل پر جا کر رکتی ہیں اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہوٹل تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب وہ کس ہوٹل پر جا کے رکیں، ترجیح کس طرح دی جائے، تو لوگوں نے اس کا یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ ہوٹل اور ڈرائیور کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے صحیح کہ جس ہوٹل پر ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی روکے گا، ہوٹل کی طرف سے ڈرائیور کی خدمت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیسنجر گاڑیوں میں زیادہ تر کھانا کھلایا جاتا ہے اسے، صحیح اور اسے تھوڑا ہٹ کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کوئی بروسٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اور اسپیشل کڑھائی وڑھائی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ حرمین طیبین کے سفر میں بھی ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں بھی راستے میں جو ڈرائیور چلتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب ہوٹل والے ان ڈرائیورز کو جو کچھ دے رہے ہیں، یا جو ہمارے سائل نے جو سوال پوچھا ہے،
اس موقع پر جو ڈرائیورز کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کس خدمت کا معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم تلاش میں ذرا نکلتے ہیں۔ کوئی سروس ایگریمنٹ ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ڈرائیور نے اس آڑتی کے لیے کوئی سروس انجام نہیں دی، جو کام کیا اس کی اجرت تو مالک نے اس کو مطلب کہ گاڑی کروائی ہے اور گاڑی آ کر یہاں آگے رک گئی ہے۔ پیسنجر جو ہے وہ بس میں بیٹھتا ہے، پیسنجر نے اپنے پیسے دیے، اب گاڑی والے کا کام ہے اس کو لے کے جانا، کہیں نہ کہیں روکنا۔ اس ہوٹل والے کے لیے خاص کوئی سروس انجام نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سامنے سے ڈرائیورز کو جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ در حقیقت کسی شرعی معاوضے کا بدل نہیں ہوتے، یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہمارے ہاں رکے دوسرے کے یہاں نہ رکے۔ ٹھیک ہے، اپنا اس طرح کا کام نکلوانے کے لیے جو پیسے دیے جائیں وہ رشوت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلا شبہ یہ جو دینا ہے اس موقع پر یہ رشوت ہے اور یہ دینا جائز نہیں ہے، اور اس کی علامت یہی ہے اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو ڈرائیور گاڑیاں نہیں روکے گاڑی گا، نہیں لائے گا، کہیں اور لے جائے گا۔ کہیں اور لے جائے گا۔ صحیح۔ تو بہرحال اس کا جو لین دین ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور اس کا ایک برعکس بھی ہے، الٹ بھی ہے۔ ہم نے فرنیچر مارکیٹ کا سلسلہ کیا تھا، اس میں آیا تھا کہ ڈرائیور بھی پیسے دیتے ہیں، کہ دکاندار جو ہے وہ جب سامان سیل کرتا ہے، پورا جانا ہے سامان کسی کے گھر، تو اب وہ اس کے پاس گاڑیاں تو بہت ساری کھڑی ہیں، لیکن وہ مخصوص گاڑی والے کا بولے گا بھی اس کے پاس آپ چلے جائیں، یا کوئی گاڑی کا پوچھے تو پتہ بتائے گا۔ تو اب ڈرائیور جو ہے نا ایسی صورت میں کمیشن دیتے ہیں، کمیشن کہہ لیجیے، یا وہ کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں دکاندار کو بھی، بعد میں ان کا بنا ہوتا ہے سسٹم۔ تو یہ بھی کیا اسی حکم میں آتا ہے یا یہ جواز؟ بعض اوقات جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی فلاں گاڑی والے کو لے آؤ، جی جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گاڑی خود ہی بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مخصوص گاڑی ہی بھیجتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز آ سکتی تھی تو وہ تو تھی بروکری یا کمیشن پیدا ہوتی کہیں سے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا کام سامنے آتا جس کو یہ کہا جاتا کہ جو دکاندار ہے اس نے ڈرائیور کو اور پارٹی کو ملوایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ملوانے کے لیے اس نے کوشش کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اس کا یہ معاوضہ لے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صحیح، ایسی صورت یہاں نہیں بن رہی۔ یہ بھی جو صورت ہے یہ بھی رشوت ہی کی صورت بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ جزاک اللہ۔ دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ محمود علی شاہ رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا کپڑے کا کام ہے اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اکثریت ملازم آتے ہیں، تو وہ ہم سے 1 ماہ کم از کم کا کام کرنے کے حوالے سے بات طے کرتے ہیں کہ ہم کم از کم 1 ماہ کام کریں گے، اور پرانے کام اگر 2 دن 4 دن یا 6 دن بعد وہ کام کرتے ہوئے چلے جائیں تو کیا 2 4 6 دن کی ہمیں ان کو تنخواہ دینی ضروری ہے یا کہ نہیں؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں۔ معاہدہ 1 ماہ کا اور جلدی چلے گئے۔ دیکھیں بعض اوقات مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور جی جی، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مجبوری ہو، صحیح، جس کو جانا ہے وہ تو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کاروبار کی جو انڈسٹری ہے اس میں درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک بندہ آتا ہے، تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ آگے کی طرف جمپ مارتا ہے۔ کچھ پوزیشنز اور سیٹیں تو ایسی ہیں کہ وہاں ریپلیسمنٹ چل ہی رہی ہوتی ہے، لوگ دوسری جگہ خاص طور پہ جو کم تنخواہ والے جو کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھاری تنخواہ والے کام ہوتے ہیں وہاں یہ کہ بندہ پھر ریلیکس ہوتا ہے، وہاں سے نہیں چھوڑتا۔ اس بندے نے کام تو کیا ہے صحیح، اور اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اگر 4 دن کام کیا ہے تو 4 دن کا معاوضہ وصول کرے، ٹھیک ہے، 5 دن کیا تو 5 دن کا وصول کرے۔ اب معاوضے کے 2 معروف طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں لیتا ہے معاوضہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی ویجز پر لیتا ہے، جس میں بعض لوگ ہفتے کے آخر میں دے دیتے ہیں، بعض لوگ یومیہ بنیادوں پر دے دیتے ہیں۔ یو کے وغیرہ میں جو ہے وہ گھنٹوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر مہینے کی بنیاد پر بھی معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ پورے مہینے کا تو مستحق نہیں ہوگا، صحیح، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایک دن کی بھی تنخواہ نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کر لیا جائے گا
کہ 30 دن کے اتنے پیسے بنتے ہیں تو 6 دن کے کتنے بنیں گے. ٹھیک ہے. ان پیسوں کا وہ مستحق ہوگا، اس کا یہ حق ہے اور یہ حق اسے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، وہ جو مالک ہے وہی معذرت کر لیتا ہے، اگرچہ اس نے شروع میں اس کو پرکھا جو بھی ہے، 6-8 دن کے بعد لگا کہ یہ کام نہیں کر پائے گا، ایگریمنٹ اگرچہ کر چکے ہیں کہ بھی 1 ماہ کے لیے آپ کو ہم رکھ رہے ہیں، تو کیا اب مالک جب اس کو الوداع کرے گا، چھوڑے گا، اس کو نکالے گا، تو کیا اس وقت اس کو پورے دینے پڑیں گے یا اب بھی 6-8 دن ہی دینے پڑیں گے؟ اصل میں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اجارہ ایگریمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی سروس ایگریمنٹ ہے. صحیح. اور سروس ایگریمنٹ کے اندر اگر ایسے آزار پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے فسخ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے. تو مالک یک طرفہ فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کام کرنے کے قابل ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے معاہدے کو کنٹینیو کرے گا؟ ٹھیک. اس معاہدے کو کنٹینیو کرنے کی صورت تو بنے گی نہیں. ٹھیک. تو اگر مالک ایسی صورت میں اجارہ فسخ کر رہا ہے کہ آزار پیدا ہو گئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ جی میں تو بڑا اچھا ٹائپسٹ ہوں صحیح، اور میں ٹائپنگ کا کام یہ جانتا ہوں، اسپیڈ ہے، اتنے صفحے کر لیتا ہوں، مطلب اس نے کلرک بنا کے بٹھا دیا، ٹھیک ہے. پتہ چلا اس کو تو کمپیوٹر کھولنا ہی نہیں آتا، صحیح. تو اسے معذرت ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اگر 1 دن آیا 2 دن آیا اس کے پیسے دینے پڑیں گے، صحیح، دینے چاہیے، وقت کے حساب سے. اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ بات ابھی محل غور ہے کہ انہیں 1 یا 2 دن کے پیسے کیا ہر صورت میں دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک. ایسی صورتحال کے کیونکہ اندر اگر وہ نااہل ہے تو وہ 2 دن بھی نااہل ہی رہا ہو. مطلب اخلاقی بنیادوں پر سمجھ ٹھیک. میں آتا ہے کہ دے دینے چاہیے، صحیح. لیکن ڈیپ میں جایا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی مالک نے فارغ کیا ہے تو پورے پیسے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر مالک جو ہے وہ ایسی وجوہات کی بنیاد پر فارغ کرتا ہے کہ جہاں پر عذر ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی اور کو لانا چاہتا ہے یا کام ہی ختم ہو گیا یا کوئی کچھ سیاسی ایشو ہے یا کوئی ترجیحات کوئی ذاتی ایسی آ گئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کن بنیادوں پر اجارہ فسخ کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایگریمنٹ تھا وہ تو مہینے کا تھا، وہ مہینے کا ایگریمنٹ پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑی کمپنیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اگر پیشگی طور پر کسی کو فارغ کرتی ہیں تو پھر وہ 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کمپنی کی بات چلی، ورکر کی بات چلی، تھوڑا پیچھے ہم نے سوال کمیشن کے حوالے سے کیا کہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ورکر یونین وغیرہ جو ہے بڑے بڑے اداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور مختلف ذرائع اپناتی ہیں. ایسی صورت میں مثال کے طور پہ احتجاج کیا اور کام روک دیا کہ ہم کام نہیں کریں گے، سارے ایک طرف بیٹھ گئے. اب اس احتجاج سے مجبور ہو کر جو مالک نے مثال کے طور پہ اس کی سیلری میں اضافہ کیا یا کوئی اور سہولیات دی، یہ بھی کیا اسی میں کہلائے گا کہ یہ زبردستی رشوت ہے، کمیشن ہے، یا وہ مستحق ہو گیا، آپس میں ان کا طے ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے. ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں اس سوال کے بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیبر یونینز ہیں، اگرچہ کہ ان کو کوئی بھی نام دیا جاتا ہو، جی جی، ہمارے جو ملکی قانون ہے اس میں باقاعدہ لیبر لا یہ ایک رائج العمل حصہ ہے، صحیح، ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیبر لا کے اندر کم سے کم تنخواہ کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سال بجٹ میں گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کم سے کم تنخواہ اتنی ہو. مزدور کتنی. لیبر لا کے اندر اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ اگر ایک فیکٹری میں اتنے ملازمین کام کرتے ہیں تو فیکٹری آنر پر ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں ڈسپینسری کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے. لیبر لا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، سیفٹی کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے جو نا وہ چھٹی اتنے گھنٹے کام لینا ہے تو اتنی چھٹی دینی پڑے گی ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ فیکٹری تو لوگ کھول لیتے ہیں لیکن لیبر لا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحیح. جس طریقے سے دکاندار جو ہے جب مال بیچ رہا ہوتا ہے تو کنزیومر رائٹس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو اب کسی نے فیکٹری کھول لی ہے اور وہ لیبرز جو ہے اس کے جو ایک قانونی حقوق تھے وہ پورے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے،
اور کسی موقع پر وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تقاضا کرنا ان کا درست نہیں ہے اور بلیک میلنگ ہے اور یہ اور وہ ہے. اصل دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں, اس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں نہیں رکھتے, اور اس کے لیے وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو بات ہو رہی ہے پرائیویٹ اداروں کی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ملازمین ہوتے ہیں, پھر گورنمنٹ کے جس طرح کے قانون ہیں اس قانون کے مطابق فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں آئے دن جو ہے ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل بھی جاری ہے. عجیب المیہ یہ بھی کہ ڈاکٹر جو جس کو مسیحا کا خطاب دیا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری ہے کہ مریض آ رہا ہے تو وہ خاندان والوں سے بڑھ کر اس کا جو ہے وہ احساس کرے, اس کے ہاتھ میں تو نازک معاملات ہیں اور وہ مریض پڑا تڑپ رہا ہے, وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو احتجاج کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. احتجاج ضروری نہیں ہے کہ جناب کام چھوڑ کر ہی احتجاج ہوگا. صحیح. کالی پٹی باندھ کے بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جی ہم احتجاج پر ہیں, اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں, متعلقہ جو ہے وہ وفد چلا جائے, اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں. بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں. تو اب اصل بات یہ ہے کہ اعتدال اور جو مینا روی ہے اور بیچ کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے. کوئی متعین راستہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح. ایز پر کنڈیشن دیکھا جائے گا صورتحال کیا ہے. جو بھی صورتحال ملکی ہے قوانین کے مطابق اتنے دنوں کی اجرت کہ کام ہی نہیں کیا, اور اب ظاہر سی بات وہ بڑی اجرت تو کام کی بنتی ہے نا. جن دنوں میں کام نہیں کیا اور کام چھوڑ ہڑتال تھی ان دنوں کی اجرت کا تو مستحق نہیں ہو سکتا. وہ نہیں دے گا تو پھر نیا احتجاج شروع ہو جائے گا. پھر تو دیکھیں ہمارا کام دیکھیں دینا پڑے گا. ہمارا کام تو ہے قانون سمجھانا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ قانون کوئی سمجھ لیتا ہے کہ حق نہیں ہے تو پھر وہ کیوں احتجاج کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد امین بہادر آباد کراچی. ہمارے جو جوڑیا بازار ہے اس میں ایک کام ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے کہ کچھ کنٹینر لیے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کنٹینر لیا, کوئی بک کرایا یا لیا یا خریدا یا سودا کیا, وہ سودا کر کے آگے بیچ دیا, یعنی کہ بہت کیش میں لیا اور ادھار بیچ دیا. 2-3 روپے جو بھی اوپر رکھ کے تقریباً 25,000 کے جی 24,000 کے جی کئی کنٹینر ہوتا ہے. یہ لے کے ہم 30 دن 35 دن 40 دن جیسی بھی کنڈیشن ہو وہ ہم سیل کر دیتے ہیں آگے. تو یہ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یہ رسک جائز ہوگا؟ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ سیل کب کر رہے ہیں. ٹھیک. ہوتا کیا ہے کہ بعض آئٹم ایسے ہیں, معاف کیجیے گا, بعض آئٹم ایسے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہاں خریدار کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. کہ مال بس آئے اور اس کو ہی ملے. ایسے میں خریدار بعض اوقات پارٹی کو باؤنڈ کرنے کے لیے پہلے ہی سودا کر لیتا ہے. بسا اوقات پارٹی نے وہ مال خریدا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ پارٹی پہلے بیچ دیتی ہے. قبضے سے پہلے, خریدنے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے. یہ صورت ناجائز ہے. صحیح. بعض اوقات پارٹی مال بیچ دیتی ہے, اس پارٹی نے قبضہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اب قبضہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا یہ ایک بڑی ہی طویل بحث ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے ہاں جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ڈیلیوری ایک موڈ پر نہیں ہوتی. ٹھیک جو ہے. مال دیا جاتا ہے پارٹی کو, مثال کے طور پر چائنا سے کوئی مال منگوا رہا ہے. ابھی میں ایک میٹنگ جو ہے نا وہ ڈیل کر آیا ہوں 2-2.5 گھنٹے. ایک کاروباری افراد آئے ہوئے تھے دارالفتہ. تو ان کا کیس یہ تھا کہ وہ پیمنٹ پوری کریں گے تو فیکٹری چائنا سے مال ریلیز کرے گی. ٹھیک ہے. پیمنٹ پوری کی اور اسی وقت ان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہیں پر قبضہ دے دیا جاتا ہے. صحیح. اب شپنگ وپنگ یہ سارے معاملات ان کے اپنے, کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو اس صورت میں تو ان کو قبضہ مل گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جب چاہیں اس کے بعد مال بیچ سکتے ہیں. صحیح. جو لوگ CNF سے مال منگواتے ہیں یعنی پورٹس بائی سی جو مال آتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ فریٹ جو ہے وہ بھیجنے والے پر ہے یا فریٹ مال منگوانے والے پر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ ہے FOB اور ایک طریقہ ہے CNF. ٹھیک ہے. FOB کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں جو فریٹ ہے وہ مال منگوانے والا خود مطلب کہ فیس کر رہا ہوتا ہے,
وہ اپنا کنٹینر خود بک کرواتا ہے, ٹھیک ہے, بھیجنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہوتا. ہے, تو جب اس نے اپنا کنٹینر بک کروا لیا اور پارٹی کو بول دیا کہ اس کمپنی کے حوالے مال کر دو, ٹھیک ہے, اس کمپنی نے کنٹینر میں مال لوڈ کروا دیا, کنٹینر اس کا ہے, صحیح, خریدنے والا, راستے کا کلیم بھی اس کا ہے. ٹھیک ہے, اب جس پارٹی نے وہ مال بھیجا ہے یا بیچا ہے ٹھیک. وہ بری ذمہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو کچھ اگر ڈوبتا ہے جہاز, خراب ہوتا ہے مال, جو کچھ بھی ہے, کلیم کا اب اس کو ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے میں نے تفصیلی فتویٰ لکھا تھا 7-8 صفحات کا, کافی تحقیق کے بعد, کہ ایف او بی سے جو مال آ رہا ہے اگر وہ راستے میں ہے تو ایف او بی کے طریقہ کار پر چونکہ قبضہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مال جس نے خریدا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے, تو مال راستے میں وہ اس وقت بھی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مال آیا ہے سی این ایف کے ذریعے, تو سی این ایف کے ذریعے جو مال آیا ہے جب تک وہ پورٹ سے نکل کر اس کے ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے, اس کا قبضہ نہیں کہلائے گا. کیونکہ وہ کمپنی نے بھیجا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن سارا اس نے اپنے کمپنی بیاہ کی پر تھی. بھیجا ہے, ٹھیک ہے, کرایہ بھی اس کا تھا, کنٹینر بھی اس کا تھا. تو وہ جو صورت ہے, جب تک یعنی یہ جو صورت ہے سی این ایف والی, پورٹ سے مال نکل کر ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ آگے نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ کس موقع پر بیچنا ہے, ٹھیک ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے. ورنہ ایک کنٹینر اگر آپ لیتے ہیں 20 لاکھ کا اور اس کو 30 لاکھ کا بیچ دیتے ہیں, یہ تو کاروبار ہے, ٹھیک ہے, کاروبار کوئی منع تھوڑی ہے. صحیح, اصل چیز یہ ہے کہ کس موقع پر اور کس طریقہ کار سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تفصیل میں نے بیان کر دی ہے, اور آپ جب امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں کوئی نئی نہیں ہے. سی این ایف اور ایف او بی وغیرہ ممکن ہمارے ناظرین, بہت سارے ناظرین کے لیے نہیں ہوں, صحیح, لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس تفصیل کے مطابق آپ دیکھ لیں, جو جائز صورت ہے اس کے مطابق کام کریں. اچھا, سی این ایف میں کچھ صورت بن سکتی ہے, جیسے وہاں اپنے وکیل کو قبضہ کروا دے, کوئی ایسا کر سی این ایف میں قبضے کی کوئی صورت نہیں بنتی, نہیں بن سکتی ہے, تو یہ ناجائز ہی کا فتویٰ, سی این ایف ناجائز نہیں ہے. یعنی ڈائریکٹ وہاں سے اس راستے میں بیچ دے. اگر مال آ رہا ہے تو مال منگوانے والی پارٹی مال راستے میں ہو نہیں بیچ سکتی, ٹھیک ہے, اس قبضے کے لیے کہ اس کا قبضہ نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, راستے میں کوئی صورت بن جائے, یعنی ایک ایف او بی کے ذریعے مال منگوا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایف او بی کے ذریعے لوگ کیوں نہیں منگواتے, اس کی کئی نیچرل وجوہات ہیں. پارٹی یہ کہتی ہے کہ میری اتنی زیادہ آمد و رفت نہیں ہے, میں کسی کنٹینر والے کو فون کروں گا وہ مال مجھ رکھے. سے بہت زیادہ فریڈ مانگے گا. ٹھیک ہے, جس کمپنی سے میں مال منگوا رہا ہوں تو اس کا تو 50 ملکوں میں مال جا رہا ہے, اور جگہوں پر بھی آ رہا اس ہوگا. پارٹی کو فریڈ جو نا کم دینا پڑے گا, اور وہ جو لاگت لگا رہی ہے اس سے مجھے بہت کم فیئر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں خود کرواتا ہوں مجھے زیادہ پڑتا ہے. تو بعض اوقات نہیں ایسی صورت بنتی کہ لوگ ایف او بی ہی کروائیں, ٹھیک ہے سی این ایف کروا لیں, ٹھیک ہے, لیکن جو قبضے کے مسائل ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, قبضہ اصل ہے, قبضے کے بعد ہی بیچ سکتے ہیں. آپ نے کوئی مال خریدا, آپ کے قبضے میں آ گیا, پھر آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں. کوئی ایسی صورت ہے ٹھیک ہے قبضہ کر کے ہی ہم بیچیں گے, لیکن پہلے کوئی ایسا وعدہ وغیرہ ہو جائے, گاہک جو لینے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے مال جب بھی آئے گا آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو ہی بیچوں گا, ٹھیک ہے, اور امید ہے اتنے سے اتنے قیمت میں آ جائے گا, کیونکہ اصل ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پورٹ کے اخراجات کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لم سم بتا دے کہ اتنے سے اتنے کے درمیان قیمت ہو جائے گی, پھر جب مال آ جائے قبضے میں پھر حقیقی ڈیل کرے. پہلے ایک یہ سمجھیں کہ ایک ڈیل سے پہلے جو ایک بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے, جی جی, پہلے وہ ہو بھلے, ٹھیک ہے, اور اصل ڈیل بعد میں ہو. ایڈوانس تو نہیں پکڑ سکتا نا ایسی صورت میں؟ نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ 1 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں. اول تو یہ نہیں بتاتے کہ انویسٹمنٹ کس چیز میں کریں گے, اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ 4 مہینے میں وہ رقم 25-25 ہزار روپے کر کے واپس کرتے ہیں, اور اس میں ہر مہینہ وہ اپنے نفع کے حساب سے رقم واپس کرتے ہیں, یعنی کیپٹل میں سے 25,000 روپیہ بھی دیتے ہیں اور جتنا نفع ہوا وہ بھی واپس کرتے ہیں. برائے کرم رہنمائی فرمائیے یہ صورت کیسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ نے تو ایک پہلی پیش کی ہے کہ ایک بند سوال ہے اور اس بند سوال میں ہاتھ ڈال کے جواب نکالیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے, صحیح, کس چیز میں مطلب خرید و فروخت کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ نفع نقصان کی بنیاد پر
حساب کتاب بناتے ہیں یا لم سم ویسے جناب اندازہ لگا کے کہ چلو پارٹیوں کو کچھ تو جانا چاہیے دے رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا جناب وہ تو لاس میں جا رہے ہیں، لیکن لاس میں جانے کے باوجود انویسٹر کو خوش کرنا ہے، نفع دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے بڑا نازک ہے. دوسروں پر جو بھروسہ کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے جیسے وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے سے مراد قرب قیامت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے سال ہیں قیامت آنے میں، ہزاروں سال ہیں، سینکڑوں سال ہیں، ہم نہیں جانتے. اسی طریقے سے دیانت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیانت میں کمی آ رہی ہے، شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے. دوسروں پر بھروسہ کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آدمی دودھ میں دھلا ہی ہوگا، ضروری نہیں ہے. بعض لوگ تو اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے میں ہم لگا دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اداروں کے اندر تو آوا کاوا بگڑا ہوا ہے. اور ایسے ایسے بلینڈر سامنے آتے ہیں. اب بعض ادارے ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جب ان کے بلینڈر ہمارے سامنے آتے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ جو ٹائٹل لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ خبریں باہر بھی نہیں آتی، صحیح، اندر سے خبریں بڑی پکی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور ایک کارروائی بھی چل رہی ہے اور جناب فلاں فلاں ادارے نے ایکشن بھی لے لیا ہے. پکی خبریں ہوتی ہیں. لیکن لوگوں نے جو بھروسہ کیا اور اپنی انویسٹ وہاں لگائی، انہوں نے بالکل اس کا جنازہ نکال دیا. کچھ کیس ایسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ ہر موقع پر غلطیاں ہوں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہی معاملہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں ہے. جو آپ کسی کے ساتھ انفرادی طور پر کام کرتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحیح، لیکن کاروباری مسائل کے جاننے والے ہونا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے ہمارے بازار میں وہ آئے جو کاروبار کے مسائل جانتا ہو. اللہ اکبر. تو ایک رقم وہ ہوتی ہے جو آپ خود کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں. دوسرے کے ساتھ لگانے میں آزمائشیں زیادہ ہیں، مسائل بہت آزمائشیں، بہت آزمائشیں. اگرچہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو منع کر رہے ہیں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، شریعت نے طریقے بیان دونوں کیے. پارٹیاں ایک پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیاں علماء کے پاس جا کے رہنمائی لے لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کاروبار کی نوعیت ہے اور ہم اپنے اس کاروبار کو کس طریقے سے ڈیل کریں. صحیح. میں عرض کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو میدان بڑا وسیع ہوتا ہے. اداروں کے تو قانون جو ہے نا وہ نپے تلے ہوتے ہیں، وہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر جب دو آدمی بیٹھتے ہیں ان کو 10 طریقے بتائے جا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو اس طریقے میں مشکل آپ یوں کر لیں، ٹھیک آپ ہے، یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں. اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کام کرنے کا ذہن ہو. ٹھیک ہے، ذہن ہوگا تو علماء کے پاس آ کے لوگ مسئلے پوچھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ نہیں کہ آپ کو ہر مرتبہ آنا پڑے گا. صحیح، 2-4 دفعہ پوچھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سینسیٹیو ہیں. جب ایسا مرحلہ آئے تو لازمی طور پر آ کے پوچھا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائے گا. اسد علی اختاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ شعبہ تدریس سے میرا تعلق ہے، پڑھاتا ہوں میں. تو کسی وجہ سے شرم کے باعث فیس طے نہیں کر سکا، تو وقت کا تعین کیا ہے اور کب تک پڑھانا ہے یہ بھی تعین کیا ہے. تو یہی ہے ذہن میں کہ پہلی مرتبہ جو یہ فیس دیں گے تو آئندہ سے یہی فیس ان سے میں لیتا رہوں گا. تو کیا اس طرح یہ درست ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی دیکھا، یعنی میری زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ آیا، کسی ٹیچر کے ساتھ ایسا ہو چکا. کیا کریں گے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں اس کا مقصود ہے دنیا میں آرام سے زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو ان کے دل میں ملال آئے گا
صحیح. میں اتنی دور سے آ رہا ہوں, میری گاڑی کا پیٹرول صرف ہوتا ہے, یا مجھے لوکل گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں, وقت دے رہے ہیں. اتنا میرا کرایہ لگ جاتا ہے, اور انہوں نے مجھے پکڑا دیا 1000 روپیہ. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ 1000 روپیہ اگر پکڑا دیا ہے تو 1000 روپیہ پکڑانے میں اس کا تو گزارا نہیں ہوگا. اب یہ خاموش ہے, خوش بھی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے دوسرے مہینے چھوڑ کے چلا جائے. اچھا, اگر گھر والے دیتے ہیں 1000 روپیہ اور یہ کہتے ہیں جی 5000 لوں گا, گھر والے اڑ جاتے ہیں, نہیں جی ہم تو 5000 نہیں دیں گے. تو بھئی یہ جو نیگوسیشن کا جو وقت ہے, یہ وقت ہے جب آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. صحیح. جب آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ کو آفر کر رہا ہے کہ پڑھانا ہے بچوں کو, اور آپ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں, اس وقت یہ طے کر لیں. ٹھیک ہے. شرم نہ اس میں مطلب کہ اٹھائیں, اور وہ بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ آپ قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ کھل جائیں گے. ٹیچر بول دیتے ہیں, بندے کی زبان کھل جاتی ہے تو پھر چل رہا ہوتا ہے معاملہ. اصل میں یہ شاید قریبی دوست اور کوئی تعلقات ہوتے ہیں نا, تو مروت میں بندہ خاموش رہتا ہے, وہ شرم آتی ہے. اگر طے نہ کیا ہو تو حکم شرع یہ ہے کہ جتنا اجرت مثل ہے ٹھیک ہے, وہ لے سکیں گے. یہ اجرت مثل اجرت مثل یعنی اس قسم کا کام کرنے کا جو معاوضہ لیا جاتا ہے صحیح. وہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. عام طور پر وہ ٹیچر جو لیتے ہیں. پھر جب طے ہو جائے تو پھر زیادہ لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. سر میں پاسپورٹ کا کام کرتا ہوں باہر, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاسپورٹ کا کام کرتے ہوئے ایک بندے کو پتہ ہے, ہم سب بتاتے ہیں کہ یہ لائن ہے اور یہ 3000 روپے فیس ہے, اگر آپ ہم سے کروائیں گے تو 4000 لیں گے ہم, کیا یہ بات جائز ہے یا نہیں جائز؟ بس اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. ایجنٹ غالباً لگ رہے ہیں, پاسپورٹ کا پاسپورٹ ایجنٹ, کیونکہ پاسپورٹ کا اصل کام تو گورنمنٹ کرتی ہے, یا پھر یہ ملازم ہے وہاں پر. دیکھیں ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایجنٹوں پر پابندی ہے. ٹھیک ہے. قانون اس کو الاؤ نہیں کرتا صحیح. کہ ایجنٹ جو ہے وہ پاسپورٹ پکڑیں اور کام کروائیں, اور اس کے حوالے سے پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور عوام کے لیے بھی میں یہ عرض کروں کہ جو آسان راستہ ہے, مطلب کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ایک فارم لے کے صرف اس کو فل کرنا ہوتا ہے, چلان فارم. ٹھیک ہے. اس کو فل کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. صحیح. صرف آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کون سے رکھنے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ویسے ہونا ہی چاہیے کہ بیچ کا راستہ نکلے, یعنی بیچ کا راستہ اس طرح نکل سکتا ہے. لوگوں کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, دشواریاں ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. بیچ کا راستہ اس طرح نکل سکتا ہے, یعنی اگر گورنمنٹ اپنے قانون میں لچک لانا چاہے, جس طرح کورٹ کے اندر اسٹاف وینڈر بیٹھے ہوتے ہیں نا, جی جی, کہ ان کا کام ہے عرضی بنا کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اندر ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ اندر بھی گاہک تو پکڑ رہے ہوتے ہیں کام کروانے کے. اب جو اندر کام کروانا جاتا ہے نا, اصل میں وہ دیتا ہے رشوت. صحیح. اور جو ریئل کسٹمر کھڑا ہوا ہے, معاف کیجیے گا, جو ریئل بندہ آیا ہوا ہے, کسٹمر تو یہ نہیں ہوگا, جو لائن میں لگا ہوا ہے بیچارہ, تو وہ رشوت کی وجہ سے اپنے بندے کی لائن کراس کروائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو جا کے کام کروا کے فارغ کروا کے لے آئے گا. یہ کام نہ تو اخلاقاً درست ہے. ٹھیک ہے. اور رشوت لیے اور دیے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. بھائی لائن توڑوا کے جو کراس کروا کے لے کر آئے گا, آپ کا ایک بندے کو آگے کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رشوت دیے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایسا کوئی قانون بننا چاہیے کہ پاسپورٹ آفس کے باہر ہدایت کے طور پر لوگ بیٹھے ہوں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں ضروری ہوتی ہیں, فلاں فلاں کوئی کچا کاغذ انہوں نے رکھا ہو, فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ آپ فل کرنی ضروری ہیں, یا ایک نمونہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, فلاں فلاں ڈاکومنٹ آپ کا لانا ضروری ہے, اور اس سب چیزوں کو سکھانے اور بتانے کا ہم اتنے پیسے لیں گے. ٹھیک ہے. اندر ان کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے, بعض اوقات اینڈ ٹائم پر پتہ چلتا ہے فلاں ڈاکومنٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے. معلومات, اب وہ بیچارے کا دوسرا چکر لگ رہا یا ان پڑھ ہے, یا ایسے علاقے سے کہ ہوتا ہے ایسا معاملات. تو اب ان کا سوال کیا تھا کہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹ ہیں ایک طرح کے, اور یہ 3000 کا بنتا ہے تو ہم 4000 لیتے ہیں لیکن کام کروا دیتے ہیں اس کا. دیکھیں اگر تو آپ اندر جاتے ہیں اور جناب لائن والے توڑوا کے
کھڑا کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ رشوت دیے بغیر بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. ہم جو عملی صورتحال ہے اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام رشوت دے کر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ رشوت دے کر کام کروائیں گے تو ظاہر بات ہے رشوت کا لین دین گناہ ہے، حرام کام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسے جو نا انوالومنٹ آپ کی ہے تو قانونی طور پر ویسے ہی منع ہے. ٹھیک ہے. آپ اس پہ قانون معلوم کریں جا کے، قانون الاؤ کرتا ہے تو جو باہر کا کام ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی معاملہ اب جیسے اسکول کالجز وغیرہ ہیں جہاں فارم اٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ویسے تو یہ کہ 17ویں گریڈ کا 18ویں گریڈ کا آفیسر ہی اس کو اٹیسٹ کرے گا، لیکن پیسے لے کر لوگ نا اٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی جوازی صورت بن جائے گی؟ تھوڑا سا مختلف ہے سوال، لیکن کام ایک تو اجرت بھی لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں. وہ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا وہاں پر اسٹیمپ لگائی جا رہا ہے، تو ایک فارمیلٹی ہی پوری کی جا رہی ہے. یہ کام کرنا اور ٹیسٹ کرنے والے کا یہ کام کرنا باقاعدہ کیا کہلائے گا؟ اصل میں ایک تو ٹیسٹ وہ ہوتا ہے نا کہ جو 17ویں گریڈ کا آفیسر کرتا ہے. جی جی. کچھ ڈاکومنٹ اور ہوتے ہیں کہ اس کو ایک وہ ویٹرنری بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ایک اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہیں. وزٹری غالباً یہ. ہاں. تو بہرحال یہ شاید قانونی ضرورت بھی ہے. نہیں، اٹیسٹ تو کرنا ہے، لیکن اٹیسٹ تو یہ نا کہ آپ کسی اچھے آفیسر سے اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروائیں، وہ اپنی اسٹیمپ لگائے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو جانتا ہوگا یا آپ کے ڈاکومنٹس پڑھے گا وہ کرے گا. ایک آدمی دکان لگا کر بیٹھا ہوا باہر اور جو آ رہا ہے وہ اس کا فارم اٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں، ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی ہوگی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک، کیا قانونی ضرورت پیش نظر ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اداروں میں جمع ہوتی ہے فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، اصل جمع نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ اصل کو دیکھ کے فوٹو کاپی پر مہر لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس حد تک قانونی ضرورت ہے؟ بظاہر تو ہم دیکھیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کام کی قانونی ضرورت ہے بن جاتی ہے اور لوگ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتے، تو یہ اسٹیمپ لگانا بھی ایک کام بن جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی قابل معاوضہ کام بن جائے جبکہ گا. اس کے تقاضے بھی پورے کرے. وہ تقاضے تو دیکھیں وہ ہوتا ہے اصل کو چیک کرے، اصل کو چیک کیا جاتا ہے. کوئی حساس آفیسر ہوتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اصل میرے پاس جمع کرا دو، ٹھیک ہے، پھر میں فوٹو کاپی اٹیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اصل کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، اور یہی جو قانون کا جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہے صحیح کہ فوٹو کاپی میں جعل سازیاں آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی اصل کو دیکھ کے ملا لے، یہ نہ ہو کہ جناب وہ فوٹو شاپ کیا ہوا ہو. صحیح. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک قانونی پہلو ہے، مختلف اداروں کے اندر مختلف ڈاکومنٹس پہ یہ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کام اگر ایسا ہے کہ فلاں 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 موقع پر کرنا ضروری ہے، لوگ اس کی حاجت میں مبتلا ہیں اور مفت کرنے والا ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ضرورت اس بات کی متحقق ہونا سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کو شعبہ بنا کر ایز اے پروفیشن یہ کام کریں. صحیح. تو اس کی ضرورت محسوس ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگرچہ کہ یہ شرعی اعتبار سے کہنے کے لیے کہ جناب یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے تھوڑی تحقیق کیا جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس آمدنی کے تعلق سے کوئی رائے فی الحال نہیں دے سکتا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سلسلہ احکام میں تجارت دیکھا. وقت قلیل ہے لہذا آپ کی مزید سوالات ہم شامل نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ دوبارہ براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کو دیکھنے کی ابھی سے نیت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا